السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول جاری الساری ہے۔ اب اس مہینے کو لے کر یہ بحث عوام میں اور مختلف مکاتب فکر علماء کے مابین بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک وہ کس تاریخ کو ہوئی، اور دوسری بحث یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ولادت پہ ایک مسلمان کا کیا انداز اور رویہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دین اسلام مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور اس چیز کی تصدیق مہر جو ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے لگا دی تھی۔ اور وہ جو دین ہے اس کے ماخذ اور جہاں سے وہ دین لیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے، اور انہی سے دو ماخذ اور بنتے ہیں، اس کو ہم قیاس اور اجماع کہتے ہیں۔ چونکہ قیاس اور اجماع کو بھی علماء امت نے اس کو قبول کیا ہے اور یہ حجت ہیں، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتے قرآن اور حدیث کے ہی حدود و قیود میں ہیں۔ تو جب یہ تمام ماخذ جو ہمارے سامنے ہیں، جہاں سے ہم دین اخذ کرتے ہیں، جہاں سے ہم شریعت لیتے ہیں، جہاں سے ہم فقہ لیتے ہیں، جہاں سے ہم مسائل لیتے ہیں، عقیدہ لیتے ہیں، عبادات لیتے ہیں، معاملات لیتے ہیں، تو پھر ہمیں انہی ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بھی حل کر لینا چاہیے۔ اب سب سے پہلا جو بحث ہوتی ہے وہ تاریخ میں ہوتی ہے۔ میرا یہاں پہ تمام جو ہو سکتا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے وہ مخالفت رکھتے ہوں، ان سے ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اگر 12 ربیع الاول ہی ہے تو پھر اس تاریخ میں اختلاف کیوں ہے؟ چونکہ اختلاف ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ اب جیسا کہ جو لوگ اس چیز کے قائلین ہیں اور فاعلین ہیں، ان کے ہی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اور یہ علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی اس کتاب سے متعارف ہوگی۔ اور اس کتاب میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہے۔ اب یہ تاریخ لکھنے والے وہ اللہ کے ولی اور بزرگ ہیں جن کے بارے میں فاعلین اور قائلین کا عقیدہ عوام کے سامنے ہے۔ میں ان بزرگوں کی ولایت پہ انہی کی ایک اور امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات۔ وہ ملفوظات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ پیران پیر جو ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی نظر سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر براہ راست جو ہے وہ لوح محفوظ پر ہے۔ اب یہ عقیدہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں یہ نقل کر رہے ہیں۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں قائلین اور فاعلین کے گھر کے ہی بندے ہیں، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جو تاریخ نقل کی 10 محرم الحرام، تو پھر ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن انہی کے ہم نوا، انہی کے عقائد اور نظریات کو ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس بات کو تسلیم کرنے سے واضح طور پر انکاری نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کون سی بات کو مانیں اور کون سی بات کو نہ مانیں؟ یہ ہمیں کوئی آپ
متفقہ اصول بتا دیجئے۔ اب سوال دوسرا ہے کہ یہ تو تاریخ ان کے گھر سے تھی، اب الاستیعاب میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے 2 ربیع الاول کی تاریخ نقل کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ جو نقل ہے وہ 10 ربیع الاول ہے، اور اسی طرح دیگر اہل سیر نے اس کی تاریخ ولادت مختلف نقل کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے تو ہم اس کو حل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ولادت کا کہ اب آئیے اہل سیر میں جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، قاضی سلیمان منصور پوری، اور اسی طرح جو مصر کے ایک بہت مشہور عالم محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب اپنے رسالے میں جو ریاضی کے اصولوں کے حساب سے بھی انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے، اور یہی بات علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہی بات قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 9 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس کو نقل کرنے والے اہل سیر ہیں، اور اسی بات کو دیگر انداز میں اہل سیر نے وہاں بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اب دوسری بات میں یہاں پہ یہ نقطے کی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو تاریخ میں اختلاف اور میں نے اس کا ایک خلاصہ نقل کیا، اور جو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو ہے وہ ولادت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات امت پہ مخفی رکھ کر ہی اس امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اگر یہ تاریخ ولادت واضح ہو جاتی اور یقیناً جو ابھی حالات ہیں اس سے اور گمبھیر حالات ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو احسان سمجھے، اور اسلام ان تاریخوں کا اتنا کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ انبیاء کی تاریخ ولادت کیا ہے، ان کی وفات کیا ہے۔ ہاں جو چیزیں ہمیں سند یا اسناد سے صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ جاتی ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جو روایات تاریخی ہیں اس کا کوئی اتنا پس منظر نہیں ہے تو ان کو اہل سیر نے نقل تو کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اور دیگر مورخین نے نقل کیا ہے، بہت سی روایات کو نقل کیا، لیکن ہم ساری روایات کو نہیں لیتے، وہ تو اصولوں کے اوپر پرکھا جائے گا، تو لہذا تاریخ کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سوال بنیادی طور پر یہ بھی حل ہونے والا ہے، تو پھر اگر چلیں مان لیں تاریخ نہیں ہے، ہم 9 ہی مان لیتے ہیں، تو پھر نبی کائنات کی ولادت پہ جشن منانے پہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کہ آپ کو نبی کائنات کی خوشی نہیں ہے۔ تو میرا یہاں پہ بڑا مختصر پیغام یہ ہے کہ قائلین اور فاعلین جو ہیں ان کے ہاں اس ماہ ربیع الاول میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کے حوالے سے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے اور اس کو جشن کا ایک نام دینے کی صورت میں، اس کو عید کا ایک تہوار کی شکل میں بدلنے کے لیے کوئی بھی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ کامل ہے اس میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی اسلام کی کسی بھی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے، پھر تابعین تبع تابعین کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، سلف صالحین کا زمانہ، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے کہا تھا کہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا اور اس کے بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ تو ان وہ قرون جو ایک معتبرہ اور وہ قرون اور وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے، اس زمانے میں ہمیں ایسی چیزوں کو ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ واضح چیزیں تو نہیں ہیں، پھر ہم انہی قرآن اور حدیث کی کچھ نصوص کو تروڑ مروڑ کر ہم اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بحث کریں گے جی بتائیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو منانے کے حوالے سے آپ کے پاس قرآن میں کیا دلیل ہے؟ وہ سورہ یونس کے حوالے سے ایک آیت نقل کرتے ہیں، وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب یہ فَلْيَفْرَحُوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک فضل کا ذکر کیا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، تو اس کو سیاق و سباق سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کا جو معنی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خوشی مناؤ۔ اب جا الحق میں
ان اجال کے مصنف لکھتے ہیں اس بات کے حوالے سے، بڑی واضح انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور ان کے گھر سے دلیل بھی ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو خوشی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے نا سورہ یونس میں فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ خوشی مطلق ہے، لہٰذا اس میں ہر طرح کی خوشی شامل ہے۔ لہٰذا اب اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، لہٰذا اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی شامل ہے، تو لہٰذا ہمیں میلاد النبی بھی منانا چاہیے۔ اب یہ جال حق میں لکھتے ہیں۔ اب میرا یہاں پہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، علماء و مشائخ کا علم میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ چند سوال ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بالفرض ہم یہ مفروضہ مان لیں کہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی جو ہے وہ خوشی مناؤ ہے، یعنی کہ فَلْيَفْرَحُوا اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، تو یہاں پہ تو فَلْيَفْرَحُوا فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ گرامیٹیکلی آپ اس بات کو دیکھیں تو یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور اللہ منانے کا حکم دے رہا ہے۔ جبکہ یہاں پہ اللہ منانے کا حکم دے رہا ہے تو الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک مسلم قاعدہ اور قانون ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر ان احباب کے ہاں جب ہم جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی کو منانے کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، کسی بھی ایک عالم کا فتویٰ فرض اور واجب کا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن تو واجب کہہ رہا ہے، قرآن تو فرض کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ فرض اور واجب کی تقسیم کرتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، تو فرض اور واجب اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فرض اور واجب ہے اور یہ کہتے ہیں فرض اور واجب نہیں ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ بھئی یہ تضاد کیوں ہے؟ قرآن واجب کہے، فرض کہے اور آپ کہیں یہ تو مستحب ہے۔ چلیں جی دوسرا یہ سوال، اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس کا معنی خوش ہو جاؤ، نہ کہ خوشی مناؤ۔ تو انہوں نے مانوی تحریف کر دی ہے، کیا کر دی ہے؟ مانوی تحریف کر دی ہے۔ تو مانوی تحریف کر کے ہم نے امت کے لوگوں کی آنکھوں میں جونک ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ اس انداز میں کہ ہم نے مانوی تحریف کر کے معنی یہ کر دیا کہ خوشی مناؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ اب مومن تو زندگی میں کئی مقامات پہ خوش ہوتا ہے، روزانہ کسی نہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی اسلام کی ولادت کی خوشی تو سارے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی ہے، تو اس پہ خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا اور چیز ہے۔ تو لہٰذا مجھے کسی لغت کی کتاب سے فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوشی منانا ثابت ہو جائے تو میرے لیے بڑی فائدہ مند بات ہوگی، لیکن ابھی تک ایسے لوگ اس بات سے قاصر ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہو جاؤ کا خوشی مناؤ میں جو تبدیل کیا گیا اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ چلیں تیسرا سوال یہ ہے کہ بالفرض مان لیتے ہیں ہم، یہ مفروضہ جو گڑا گیا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے خوشی مناؤ۔ اب اللہ پہلے اس کو ہم نے امر کہا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات میں، اس آیت کے ٹکڑے میں ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اب اس کے اولین مخاطب ہیں، اس بات پہ تو امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ خوشی مناؤ۔ اب یہ دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی موقعوں پہ آیا، اس کے بعد صحابہ خلفائے راشدین جو ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ان کی سنت کو لازم پکڑیے گا۔ تو وہ پھر اس چیز سے کیوں محروم رہے؟ اس سے تو یہ دو باتیں سمجھ آتی ہیں، تو یا تو صحابہ کو قرآن کا یہ حکم سمجھ نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، واضح بات تو یہی سمجھ آتی ہے، اور دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ بالفرض اگر ان کو سمجھ آیا ہے تو پھر ان کے نزدیک فَلْيَفْرَحُوا کا معنی وہ نہیں ہے جو آج کے مسلمان لے کر عید میلاد النبی کا جواز دے رہے ہیں۔ تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تو اگر سمجھ نہیں آیا تو نعوذ باللہ صحابہ کے علم پہ سوال ہے، اور اگر سمجھ آیا ہے تو پھر ہمارا طریقہ کار اور ہمارا رواج اور ہمارا دستور ان صحابہ پاک باز ہستیوں کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم صحابہ کے کس حد تک نوکر ہیں، صحابہ کی بات کو کس حد تک مانتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اس سے بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ حکم دے رہا ہے، تو پھر آپ کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ دیکھیں اعتراض کسی مسلم کو نہیں ہے، آپ کسی مسلمان کے پاس جا کے یہ سوال کر لیجئے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آپ کو خوشی ہے، وہ کہے گا بالکل خوشی ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ تو کل کائنات کے لیے اس بات میں
مسرت کا لمحہ ہے، خوشی کا لمحہ ہے، تو اعتراض خوشی کا نہیں ہے، اعتراض خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا ہے، اس کو منانے کا ہے، اس کے طریقہ کار پہ ہے۔ اب اس طریقہ کار پہ میں اگر آپ ہی کے اکابرین کے فتاویٰ اور ان کی کتب کے حوالے دینا شروع ہو جاؤں تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ جس بات پہ انہوں نے رد لکھا ہوا ہے کہ جو مروجہ میلاد ہے اس کا کسی طور پہ بھی قرآن اور حدیث اور قرون اولیٰ سے جواز نہیں ملتا، یہ آپ کی کتابوں کے جو آپ کے اکابرین ہیں ان کے فتاویٰ جات اور ان کی کتابوں میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، یعنی کہ اظہر من الشمس ہے۔ تو میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا، تو لہٰذا یہ لیبل لگا کر اپنے آپ کو عاشقان رسول کا نام دے کر ہم وہ کام کرنا شروع ہو جائیں جو اللہ کے نبی کی شریعت میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دین میں نہیں ہے، صحابہ کا طرز حیات نہیں ہے، صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کی سوچ نہیں ہے، تو پھر ہم وہ کام کیوں کریں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا اور اس طرح صحابہ نے وہ کام نہیں کیا۔ لہذا ہمیں ان طرح کی چیزوں پہ بحث مباحثہ کر کے ایک کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، تو وہ تو صحابہ کے نعوذ باللہ نبی کی خوشی کے منکر ہیں، خوشی کا کوئی انسان بھی منکر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کو نعمت ملے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ پرچار کریں۔ دیکھیں نعمت، اب سوال قرآن کی آیت کو ذرا سامنے رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں من اللہ فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر ان میں ایک رسول بھیج کر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی ولادت کو احسان کہا ہے یا نبی کی بعثت کو احسان کہا ہے؟ تو صحیح بات قرآن کی یہی سمجھ آتی ہے اذ بعث فیہم سے، کیونکہ قد من اللہ علی المؤمنین یہ بات اللہ کے نبی کو احسان کہا، اللہ کے نبی کے آنے کو احسان کہا، اور وہ احسان کس انداز میں کہا؟ اذ بعث فیہم، اذ آگے شرط اس کی جزا کو ذکر کر رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ بعثت کو احسان کہا ہے نہ کہ نبی کی ولادت کو احسان کہا ہے۔ تو بعثت سے مراد نبی کی نبوت ہے، تو نبوت کو اللہ تعالیٰ احسان کہہ رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی حدیث کے مطابق، اور اس پہ عقیدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں ساری ہیں اس کو گھما پھرا کر ہم مانوی تحریف پہ لے آئیں، ہم اس کے اوپر کسی کے اوپر منکر کا فتویٰ لگا دیں کہ کوئی میلاد کا منکر ہے، کوئی خوشی کا منکر ہے، کوئی نبی کی ولادت کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اگر یہ فتویٰ ہم لگے گا کہ ہم ولادت کے منکر ہیں یا یہ لوگ جو اس کو نہیں مناتے، تو یہ ساری باتیں انڈائریکٹ جو ہیں وہ صحابہ کی بعض ہستیوں پر جائے گی، ازواج مطہرات پہ جائے گی، صحابیات پہ جائے گی، تابعین پہ جائے گی، تبع تابعین پہ جائے گی، اور ائمہ محدثین پر جائے گی۔ تو آخر میں ایک اور مزے کی بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو قائلین اور فاعلین ہیں یہ ہیں مقلدین، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور مقلد کے ہاں حجت امام کا قول ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے، امام کا قول ہوتا ہے، اس کے لیے ماخذ قرآن حدیث نہیں ہے، وہ براہ راست جو اس سے مستفید نہیں ہو سکتا قرآن حدیث سے، وہ امام کے قول کا، امام کے فتوے کا پابند ہوتا ہے مقلد۔ اور اب جب یہ مقلدین ہیں تو پھر یہ قرآن کے متعلق جتنی بھی یہ معنی اور مفہوم میلاد کے متعلقہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت کے متعلق قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اور نعمت کا جو ہے نا وہ استشعار کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، آگے اس کو بیان کیا جائے، اس کی جو ہے نا وہ تشہیر کی جائے، لوگوں کی اس میں محفل اور محافل کا انتظام کیا جائے، تو یہ سارے معنی مفہوم جو ہیں جو قرآن میں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ معنی اور مفہوم بسند صحیح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دیں، کیونکہ امام کا قول ان کے ہاں حجت اور دلیل ہوتا ہے، اور یہ اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اسی کے تابع ہیں تو پھر جب تقلید باقی موقعوں پہ تقلید ہے، اور اس موقع پہ آ کے امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دیں، نہ ہم نہ لیں بلکہ وہاں ثابت نہ کر سکیں، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو نظریہ آج ان لوگوں کا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ تو مطلب بڑی سادہ اور سمپل بات ہے۔ پھر ابو لہب کی وفات کے بعد جو ہے ان کو قبر میں انگلی سے جو ہے نا وہ پانی پلایا جاتا تھا، دودھ ملتا تھا، یہ صحیح البخاری میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ نقل کیا یہ حدیث نہیں ہے،
یہ قول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس خواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ نبی کائنات کی ولادت کی وجہ سے ہوتا تھا، یا ولادت پہ جو اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس وجہ سے ہوتا تھا۔ تو یہ سارے پیرائے میں جو گفتگو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خواب حالت کفر میں دیکھا گیا ہے، اور پھر کیا اس کی کیا حیثیت ہے، علماء نے اس کو کس حد تک قبول کیا، کس حد تک نہیں کیا، تو یہ بڑی واضح اور سمپل باتیں ہیں۔ ہمیں ان تھیوریز میں پڑھ کر ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت اللہ کے نبی کے مقرر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اور آخری میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فالو کیا جائے، نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھا جائے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ مقصد اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر بیان کر رہا ہے۔ 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ 4 مقصد ہیں، ہم تھوڑا سا اس کو ریلائز کر لیں، سمجھ لیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم نے بعثت کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ اس معاشرے میں جوا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بے نمازی ہے، بدعقیدگی ہے، امانتوں میں خیانت ہے، بے حیائی ہے، جوا بازی ہے، شراب نوشی عام ہے، عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور مطلب مسلمانوں کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مخالف نہ ہو۔ لیکن یہ لمحہ، یہ مہینہ آتا ہے تو ہم سارے کے سارا عاشقان رسول کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کروانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالفرض آپ کا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی کے مقاصد بعثت کو امت کے اندر جو ہے علماء کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کریں کہ اللہ کے نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ بنیادی مقصد امت سے شرک کو ختم کرنا تھا، لیکن آج یہی قائلین اور فائلین اور دیگر جو ہمارے کسی بھی نوعیت سے افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی اس گناہ کے اندر مرتکب پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ معاشرے میں لوگ، مساجد خالی ہیں، بے آباد ہیں، وہاں نمازوں کے لیے رونق نہیں ہے، لیکن آپ ان کاموں کے لیے آپ بازاروں میں رونقیں دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو یہ ہمارا معیار طے کرتا ہے کہ ہم زبان کی حد تک تو مسلمان بڑے اچھے ہیں، لیکن عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ہم زیرو ہیں۔ ہمارا کوئی مقام اور کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کون سا چہرہ لے کے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننے والے تھے۔ تو نبوت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی کی تعلیمات جھلکتی نظر آئیں، اور آپ کے ایک ایک عمل اور کردار اور عقیدے اور سوچ اور نظریے سے یہ بات عیاں ہوتی نظر آئے کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور آپ کا ہر عمل، ہر عقیدہ، اس کے پیچھے قرآن کی دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور امت کا فہم سلف ہے، یعنی کہ سلف صالحین کا فہم ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر میرا نہیں خیال ہم صحیح معنوں میں اس راستے پہ گامزن ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں صراط مستقیم کہتا ہے۔ تو ہمیں صراط مستقیم کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، وہ یہی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق دے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے، نفرت، بغض، عقیدے اور نفرت کو ختم کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ، وہ پلیٹ فارم ہے قرآن اور حدیث اور فہم سلف، اس پہ جمع ہونا چاہیے اور ایک متفقہ سوچ نظریہ لے کے امت میں ہمیں آگے جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ان فروعی اختلافات کو ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ پیش کر سکتے ہیں، حدیث پہ پیش کر سکتے ہیں، فہم سلف پہ پیش کر کے ہم ان اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرف نہیں لانا چاہ رہے۔ ہم اپنی دکان کھول کر پتہ نہیں کیا اس میں ہمارا ایک سوچ و نظریہ ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔